قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے عجیب، قرآن مجید کا ذرا ایک نقطہ سنیے کہ جو شخص اللہ پہ یقین کرتا ہے، جو سبب ذلت کا ہوتا ہے اللہ اسی کو عزت کا سبب بناتے ہیں، جو سبب ناکامی کا ہوتا ہے اللہ اسی کو کامیابی کا سبب بناتے ہیں، اسی کو سبب بناتے ہیں۔ اب اس کی مثالیں قرآن عظیم الشان میں سے دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کو دریائے نیل کے اندر ڈال کے آتی ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل غم زدہ جو ہوا تو سبب کیا بنا؟ پانی بنا، پانی میں بیٹے کو ڈالا، تو ظاہرت تو دریا میں ڈالنا سبب بن رہا ہے نا، تو پانی سبب بن رہا ہے غم ملنے کا، مگر انہوں نے بیٹے کو اللہ کے حکم پر ڈال دیا۔ پھر ذرا غور کیجئے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی فرعون سے، چاہتے تو جیسے قارون کو زمین میں دفن کیا تھا فرعون کو بھی دفن کر دیتے، چاہتے تو فرعون کو ویسے ہی موت آ جاتی، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ساتھ کیا کیا؟ فرعون کو پانی میں ڈبو کے مارا۔ کیسے موت آئی؟ پانی میں ڈوب کے مرا۔ کیوں؟ کہ میری ایک بندی نے میرے اوپر یقین کر کے بیٹے کو پانی میں ڈالا تھا، آج اس کا دل غمزدہ ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ایک وقت آئے گا میں اسی دریا کے پانی کو تیرے لیے خوشی کا سبب بنا دوں گا۔ اور دیکھیے مفسرین نے ایک اور نقطہ بھی لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فرعون اس کو اپنے آبپاشی کے نظام پہ اور دریاؤں کے نظام پہ بڑا بھروسہ تھا، تبھی تو اس نے کہا تھا تقریر کرتے ہوئے، ہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ دیکھو میرے کیسے کیسے دریا ہیں جو آبپاشی کا میرا نظام ہے۔ تو اس کے دل میں یہ یقین تھا کہ ان آبپاشی کے نظام سے جو آمدنی ہوتی ہے، عزت ملتی ہے، اللہ نے اس کو ذلت دی تو سبب کیا بنایا؟ اسی دریا کو بنایا جس کے بارے میں وہ کہتا تھا کہ یہ میرے تحت چلتی ہیں، وہ تحت چلنے والے دریا میں ہی اس کو ڈبو کے دکھا دیا۔ ایک اور مثال قرآن مجید میں سے، جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تو انہوں نے ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا ایک خون لگا دیا، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے ہوئے آ گئے اور کہنے لگے کہ بھائی کو تو بھیڑیا کھا گیا اور ہم اس کا کرتا لائے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کو جو دکھ پہنچا تو ظاہری سبب کیا تھا؟ کرتے کو دیکھا، کرتا دکھایا نا کہ دیکھو یہ خون آلود کرتا ہے، تو ظاہری سبب جو دکھ ملنے کا بن رہا ہے وہ بیٹے کا خون آلود کرتا ہے۔ خیر، پھر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی۔ پھر ایک وقت آیا کہ بھائیوں نے معافی مانگی، یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا، تو بھائیوں نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب ابیضت عیناہ من الحزن، ان کی تو آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی۔ اب یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اچھا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ میرے والد صاحب کی بینائی کو ٹھیک کر دے، یہ ممکن تھا نا، مگر یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا۔ یہ سننے کے بعد یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اذهبوا بقمیصی، میری قمیص کو لے کے جاؤ
اور والد صاحب کی آنکھوں سے لگاؤ فرتد بصیرا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی. اللہ آپ ویسے ہی آنکھوں کو ٹھیک فرما دیتے، مگر اللہ نے سبق دینا تھا. اے میرے یعقوب علیہ السلام، آپ کو غم ملا تھا بیٹے کے خون آلود کرتے کو دیکھ کر، اب انہی کا کرتا آ رہا ہے، آنکھوں سے لگائیں گے، بینائی لوٹے گی، پھر بیٹا دوبارہ مل جائے گا. تو جو ذلت کا سبب ہوتا ہے اللہ اس کو عزت کا سبب بنا کے دکھا دیتے ہیں.